بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یاسر محمود کا سلام۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا امپورٹنٹ اور یونیک قسم کا ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کسی آرگنائزیشن یا کمپنی میں اندر جاتے ہیں یا وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سارے پروسیس سے ہر ایک کو ڈیفینیٹلی گزارتے ہیں وہ، یعنی میری مراد ہائرنگ کا پروسیس ہے کہ کیسے ایک بندے کو ہائر کیا جائے، کیسے اس کو ریکروٹ کیا جائے اور کیسے اس کو اپوائنٹ کیا جائے، اور ایک ایفیشینٹ جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، کیسے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ہائرنگ پروسیس بڑا امپورٹنٹ پروسیس ہے۔ اس کے بغیر کسی بھی اچھی اور بڑی آرگنائزیشن میں لوگوں کو اپوائنٹ کرنا، ہائر کرنا، یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ بڑا ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، جو بڑا دیکھ بھال کے یہ کرنا ہوتا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میری یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ تو میں چند امپورٹنٹ چیزیں اس ٹاپک کے حوالے سے کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ایک انڈسٹری کو لے کے میں چلوں گا، کیونکہ ہر ایک کمپنی کا اور ہر ایک آرگنائزیشن کا ہائرنگ کا اپنا اپنا پروسیس ہوتا ہے، لیکن میں آج جس انڈسٹری کی بات کروں گا وہ ہے میڈیکل بلنگ انڈسٹری۔ تو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اس انڈسٹری کے اندر ہم ایک بندے کو ہائر کر سکتے ہیں، اور کیسے اس کے اندر ایک جو ہے نا وہ اس بندے کی گرومنگ میں اور کمپنی کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ہائرنگ کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہائرنگ کیا ہے اور کیسے یہ کی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی ایک اچھا اور معیاری جو ہائرنگ پروسیس ہے وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اور پھر ایک مرحلہ وار گزرتے ہوئے ایک اینڈ سٹیج تک پہنچتا ہے۔ اور جتنی بھی اچھی کمپنی ہوتی ہے، بڑی آرگنائزیشن ہوتی ہے، وہ اس پروسیس سے گزرتی ہے۔ اس کے لیے وہ سب سے پہلے اپنا جو ریسورس ہے اس کو وہ ہائر کرتی ہے، ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کی ریکروٹنگ کرتی ہے، اور پھر اینڈ پہ جا کے اس کی وہ ہائرنگ کرتی ہے۔ تو چونکہ میں پہلے ہی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہر ایک کمپنی کا اپنا پروسیس ہوتا ہے، ہر ایک آرگنائزیشن کا اپنا پروسیس ہوتا ہے، تو اس انڈسٹری کا بھی اپنا ایک مخصوص پروسیس ہوتا ہے جو ود ان کمپنی ٹو کمپنی، آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن جو ہے نا وہ ویری کرتا ہے۔ تو چند ایک ایسے اسٹیپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نمبر 1 جو اس میں آتا ہے وہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی دا ہائرنگ نیڈس، یعنی ایک اچھی جو ہائرنگ کا پروسیس ہوتا ہے وہ اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ کہاں پر اور کتنے جو ریسورسز ہیں اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ ہمیں یہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، آیا وہ لوگ نئے چاہیے ہمیں یا ہمیں وہ ایکسپیرینس چاہیے۔ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے کہ ڈیوائز ریکروٹمنٹ پلان، یعنی آپ کے پاس نا ایک خاکہ تیار ہو کہ ہم نے کیسے ریکروٹ کرنا ہے لوگوں کو۔ تو جب آپ جو ہے نا وہ ہائرنگ ایک پروسیس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اس بندے اس چیزوں کو ہم نے جو ہے نا وہ ہائر کرنا ہے، تو اس کے بعد ہم اس کو ریکروٹنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو ریکروٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جو اسپیسیفک ٹاسک ہیں یا رول ہیں ان کے لیے ہمیں نیو ریسورس چاہیے، اگر نیو چاہیے تو پھر ہم اس کو اس کے حساب سے کیسے اس کو ورک لوڈ اور باقی چیزیں اسائن کریں تاکہ وہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکے۔ اس حساب سے ہم نے وہ چیزیں ڈیزائن کرنی ہوتی ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو لوگ پہلے جاب کر رہے ہیں یا جن لوگوں کو ریسورس کی ضرورت ہو، نئے لوگوں کی ضرورت ہو، ان کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ ایک میٹنگ کریں یا ان کے ساتھ بات چیت کریں یا ان کا فیڈ بیک لیں کہ انہیں کس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے، نئے لوگ یا ایکسپیرینس لوگ۔ ان کا فیڈ بیک آپ کے لیے بڑا جو ہے نا وہ مفید رہے گا۔ وہ اپنے فیڈ بیک کے حساب سے آپ کو اپنی جو ہے وہ چیزیں بتائیں گے، دین آپ لوگوں کو جب ہائر کریں گے تو یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند رہے گا۔ تو اس کے لیے ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس ہائرنگ ڈیسیژن میں شامل ہوں وہ اس ہائرنگ پروسیس اور اس کے سٹیپس اور جو اس کے اندر کمیونیکیشن چینل ہیں اس کے اوپر وہ
متفق ہوں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس چیز کو لے کے چل رہے ہوں، سب سے پہلے تو وہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہے، امیدوار ہے جس کو انہیں ہائر کرنا ہے، اس کا وہ کرائٹیریا سیٹ کریں، اس پر وہ متفق ہوں. پھر اس میں سے انٹرویو پروسیس کس طرح ہے یہ ڈیفائن ہو، اور آخر میں کہ انٹرویو کون کون لے گا. تو یہ چیزیں پہلے سے ڈیفائن ہوئی کافی آپ کو آسانی ملے گی آگے بڑھنے میں. اسی طرح نمبر 3 میں جو اسٹیپ آتا ہے وہ ہے رائٹ اے جاب ڈسکرپشن. تو جاب ڈسکرپشن کے اندر چند ایک مین چیزیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جاب ریکوائرمنٹ کی لسٹ ہے وہ ہو، اور اس کے بعد جو اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے جو آپ کو اسپیشل کوالیفیکیشن کے لوگ چاہیے، وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. اور اس کے بعد پھر جو ایک ڈیزائرڈ کریکٹرسٹکس جو آپ کے ہوں، جو لوگ چاہیے اس خوبیوں کے حامل، وہ لوگ آپ کے پاس ڈیفائن ہوں، اور جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے پاس ڈیفائن ہو. اور پھر اس کے بعد سیلری اور بینیفٹس. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جاب ڈسکرپشن کے اندر لکھی ہونی چاہیے، تاکہ جب آپ اس پروسیس سے گزریں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو. اسی طرح نمبر 4 پہ آتا ہے ایڈورٹائزمنٹ آف پوزیشنس. یعنی جن جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے، جن جن لوگوں کی آپ کو ضرورت ہے، آپ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کریں. اب یہاں پہ 2 چیزیں آپ مد نظر رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کون سا پلیٹ فارم یوز کرنا ہے، یہاں سے آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ود ان کمپنی جو لوگ امپلائی کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے ریفرنس سے لوگوں کو لے کے آئیں. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو آپ ریفر کر رہے ہیں وہ اس قابل ہوں کہ واقعی وہ کام کر سکیں گے، ورنہ کسی کی سفارش سے یا کسی کے ریفرنس سے لازمی اس کو جو ہے نا وہ رکھنا ہے. تو ایسا کرنے سے کمپنی کا لازمی جو ہے نا وہ نقصان ہوتا ہے. اگر آپ نے ایکسٹرنلی کچھ ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے، جیسے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں، لنکڈ ان ہو گیا یا اس طرح کے کمپنی کی اپنی ویب سائٹ ہے، تو پھر اس صورت میں آپ اس کا ایک پروسیس، ایک طریقہ کار ڈیفائن کریں، پھر اس کی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ اس کو آپ کریں. اسی طرح نمبر 5 پہ جو آتا ہے وہ ہے ریویو اپلیکیشن. یعنی جب آپ کے پاس کینڈیڈیٹس کی ایک لسٹ آپ کے پاس آ جائے، جب ان کی ای میل یا جس بھی طریقے سے انہوں نے آپ کو سیویز وغیرہ بھیجی ہیں، اپنا ڈیٹا بھیجا ہے، تو آپ اس کی جو ہے وہ کیا کریں کہ جہاں پہ ایک فائل کے اندر رکھیں، اور پھر وہاں سے ان کی وہ چھانٹی کر لیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے کمپنی کے لیے جو ہے وہ کام کے یا کمپنی کا معیار پہ پورا اترتے ہیں. ان کو آپ شارٹ لسٹ کریں، اور پھر ان کو جو ہے نا وہ اسکیجولی کریں نیکسٹ انٹرویو کے لیے. تو یہاں پر ایچ آر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. وہ یہاں پر ان کو ریکروٹ یہاں پہ ان کو جو ہے نا وہ چھانٹی کرنے میں اور پھر الگ الگ کرنے میں بڑا اپنا اہم رول ادا کر سکتے ہیں. اب بات آتی ہے انٹرویو کی. تو انٹرویو کمپنی کے سائز اور جو ہائرنگ کمیٹی ہوتی ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے کہ وہ ایک انٹرویو لیتے ہیں، 2 لیتے ہیں، 3 لیتے ہیں. تو یہاں پہ بڑی چیزیں دیکھ بھال کے جو ہے نا وہ کرنی ہوتی ہیں. تو عموماً جو یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ 3 اسٹیپس میں انٹرویو ہوتے ہیں. جو انیشیل انٹرویو ہوتا ہے یا فرسٹ انٹرویو ہوتا ہے وہ ایچ آر کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں بندے کا جو کوالیفیکیشن ہے، اس کا ایکسپیرینس ہے، اور جو اس کی ورک ہسٹری ہے، اور باقی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ دیکھی جاتی ہیں. اسی طرح جب وہاں سے اس کے بعد جو دوسرا اسٹیپ آتا ہے وہ سیکنڈ انٹرویو کا ہوتا ہے. تو وہاں پہ اس کی جو ہے نا وہ جو مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں یا آپریشن کے اندر بیٹھ کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اسٹاف کے یا ایگزیکٹو، وہ آ کے اس کا جو ہے نا وہ انٹرویو کرتے ہیں. دن وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ اپنے کوالیفیکیشن اور اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے اس قابل ہے کہ ہم اس کو ہائر کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ڈیپتھ میں ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو فرسٹ انٹرویو. اور اس کے بعد تیسرا انٹرویو ہو سکتا ہے یا کر سکتے ہیں جس میں فرسٹ 2 ایکسپیرینس سے زیادہ جو ہے نا وہ ڈیپتھ میں اور بہت ہی دیکھ بھال کے کرنا ہوتا ہے. اور جو عموماً جو کمپنی کی موسٹ سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اس کو کر رہی ہوتی ہے اور دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اپنی فائنل جو ڈیسیژن ہوتی ہے، اپنا فائنل ڈیسیژن ہوتا ہے وہ دے رہی ہوتی ہے. اسی طرح جو نمبر 7 پہ آتا ہے وہ ہے ڈیسیژن. یعنی
پچھلے سارے اسٹیپ سے گزار کے اب آپ نے یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ اس امیدوار کو ہم نے، اس کینڈیڈیٹ کو ہم نے موقع دینا ہے یا نہیں دینا ہوتا. تو یہاں پہ اس کے ساتھ جو بھی بات چیت ہوتی ہے، نیگوشیشن ہوتی ہے کہ یا وہ جاب کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، جو بھی بات ہوتی ہے، تو یہاں پہ اگر وہ ایگری ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نیکسٹ جو پروسیس ہے وہ کریں. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ کے پاس ایسی لسٹ موجود ہو کہ اس کے بعد جو لوگ ہوں، اس کے بعد لسٹ میں جو نیچے لوگ ہوں ان کو ہم اوپر لائیں اور ان کا بھی ہم انٹرویو کر سکیں. اگر وہ جاب آفر ہو جاتی ہے ان لوگوں کو اور وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، دین دیکھیں کہ جاب آفر لیٹر میں وہ کون کون سی چیزیں اس کے اندر شامل ہوں. تو اس کے اندر سیلری اور بینیفٹ وغیرہ ہوتے ہیں، پیڈ آف ٹائم، اسٹارٹ ڈیٹ ہوتی ہے، پھر ورک پالیسی، کمپنی اکوپمنٹ پالیسی، ہائرنگ اینڈ کے دوران جو اس کو پروسیس سے گزارا ہے، وہ ساری چیزیں اپنے بڑے دیکھ بھال کے اس کو بتانی ہوتی ہیں. اسی طرح جو آخری سٹیپس ہوتا ہے وہ ہے ہائرنگ کا. تو یہ سٹیپ جب آپ نے جب آفر کر دیا تو ڈیفینیٹلی اس کی ایکسیپٹ کر لیا تو یہ اس کی ہائرنگ ہو جاتی ہے. اب ہائرنگ کرنے کے بعد اس کو آن بورڈ کرنا ہوتا ہے، نمبر 10. تو آن بورڈ یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جس کے اندر ہم اس کو پچھلے سارے پروسیس سے گزار کے ہم فلور کے اوپر لاتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم اس کو ایک وارملی ویلکم کریں یا ویلکم کا ایک لیٹر بھیجیں تو اس سے اس کو بڑا ایک اچھا امپریشن جائے گا کہ واقعی ایک ویل پروفیشنل لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے میں کام کرنے آیا ہوں. اسی طرح جس ورک اسٹیشن میں وہ کام کرنے جا رہا ہے اس ورک اسٹیشن کا بالکل صاف ہونا چاہیے، ویل اکوپڈ آپ اس کو رکھیں اور تمام جو اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے چیزیں ہیں وہ اس کو پرووائڈ کر دیں. اسی طرح اگر کوئی اورینٹیشن ہو، نیسیسری ہو دینا اس کو، تو وہ اورینٹیشن بھی اس کو ڈے فرسٹ پہ پرووائڈ کر دیں اور اس کو ایک ایسے شخص کے ساتھ الائن کریں جو کوآپریٹو ہو، جو اس کو ایسا مینٹور دیں جو اس کو جو ہے نا وہ ایک رسپانسیبل طریقے سے لے کے چلیں. کیونکہ اتنے لمبے پروسیس سے گزار کے جب ایک بندے کو ہائر کرتے ہیں اور اس کو کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیا کہ جو جس کو نہیں وہاں پہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ریسورس ہمارا ضائع ہو جائے. تو یہ کچھ ایسے امپورٹنٹ سٹیپس ہیں جن کو اگر ہم اس انڈسٹری کے اندر اپلائی کریں، جو کہ چل بھی رہے ہیں اور کچھ آرگنائزیشن کے اندر، کچھ میں اس سے بھی اچھے چل رہے ہوں گے، تو اپلائی کریں تو انشاءاللہ کافی بہتر فائدہ مل سکتا ہے. باقی ارد گرد اس سے بھی اچھی اور بھی ٹپس ہیں جو آپ کو مل سکتی ہیں. ارد گرد سرچنگ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.